پاکستان میں پیٹرول کی الٹی گنگا بہنے لگی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود پاکستان میں پیٹرول مہنگا۔ عوام فیصلے پر دنگ رہ گئے۔ یومیہ قیمتوں کا فارمولہ عوام کو ریلیف کے بجائے تکلیف دینے لگا۔ پیٹرول 4 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے کی معمولی کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 333 روپے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 86 پیسے مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ یہ کون سا فارمولہ ہے جو سستے پیٹرول کو بھی مہنگا کر دیتا ہے۔ آبنائے ہرمز پر معاہدے کی خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کے نرخوں میں کمی کا سلسلہ جاری۔ خام تیل کی قیمت $78 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق برینٹ خام تیل کی قیمت $78 فی بیرل تک گر گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے سودے $74 فی بیرل میں طے پائے۔ رواں ہفتے خام تیل کی قیمت میں 11% سے زیادہ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی کے مطابق کم نہیں ہوئیں۔ پیٹرولیم لیوی بھتہ کے خلاف جمعے کو ملک گیر احتجاج فیصلہ کن عوامی طاقت کا مظاہرہ ثابت ہوگا۔ لاکھوں شہری گھروں سے نکلیں گے۔ اہم شاہراہوں پر دھرنے دیے جائیں گے اور سڑکیں بند کر کے حکمرانوں کو عوام کو ریلیف دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی پاکستان کی امیر حافظ نعیم الرحمان کا بیان۔ کہا کہ احتجاجی تحریک کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ احتجاج کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ مہنگائی، بے روزگاری اور ناقابل برداشت ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہر پاکستانی کے حقوق کی جنگ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نظام کے حوالے سے بیان پر قائم، پھر دہرایا کہ 80 سال سے موجود نظام تباہ ہو چکا ہے لیکن حکومت 5 سال پورے کرے گی اور شہباز شریف 5 سال تک وزیر اعظم رہیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کارکردگی کے حوالے سے وزیر اعظم کو جواب دینا ہے۔ میری ان سے درخواست ہے کہ تمام وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور نتیجہ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ پتہ ہو کہ کون سی وزارت کی کتنی کارکردگی ہے۔ کابینہ میں میری حاضری تقریباً 70% ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم کو نظام اور ٹھیک ملتا تو وہ 100 گنا تیزی سے ملک کو آگے لے کر جاتے۔ ایران اور عمان میں آبنائے ہرمز کے نئے راستے پر اتفاق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ روئٹرز کے مطابق صرف 1 یا 2 نکات پر معاملات طے پانا باقی ہیں۔ امریکی میڈیا نے بڑا دعویٰ کیا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی معاہدے پر رضامند ہو گئے جس کی منظوری سپریم لیڈر اور قومی سلامتی کونسل سے درکار ہوگی۔ ایران ہر آئل ٹینکر سے $1 فی بیرل وصول کرے گا۔ ایران فیس وصولی کو ٹول ٹیکس کا نام نہیں دے گا۔ فیس ویسے ہی تصور کی جائے گی جیسے انڈونیشیا ابنائے ملاکا سے وصول کرتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے عمان کے ساتھ مذاکرات کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنا امریکہ کے رویے میں تبدیلی اور اس کی خلاف ورزیوں کی اصلاح پر منحصر ہے۔ اور پورٹ آف اسپین ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر حساب برابر کر دیا۔ 75 رنز کا آسان ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ بابر اعظم اور عبداللہ شفیق بہترین کھلاڑی قرار۔ ویسٹ انڈیز نے دوسری اننگز 103 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ شروع کی تو پاکستانی بولرز نے پوری ٹیم کو 117 رنز پر پویلین واپس بھیج دیا۔ علی عثمان اور ساجد خان نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 344 رنز بنائے تھے جس کے جواب میں پاکستان نے عبداللہ شفیق کی شاندار 160 رنز کی ناقابل شکست اننگز اور بابر اعظم کے 88 رنز کی بدولت 387 رنز بنا کر 43 رنز کی برتری حاصل کی تھی۔ پاکستان میں پیٹرول کی الٹی گنگا بہنے لگی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود پاکستان میں پیٹرول مہنگا۔ عوام فیصلے پر دنگ رہ گئے۔ یومیہ قیمتوں کا فارمولہ عوام کو ریلیف کے بجائے تکلیف دینے لگا۔ پیٹرول 4 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے کی معمولی کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 333 روپے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 86 پیسے مقرر کر دی گئی۔
پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ یہ کون سا فارمولا ہے جو سستے پیٹرول کو بھی مہنگا کر دیتا ہے۔ آبنائے ہرمز پر معاہدے کی خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کے نرخوں میں کمی کا سلسلہ جاری۔ خام تیل کی قیمت $78 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق برینٹ خام تیل کی قیمت $78 فی بیرل تک گر گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے سودے $74 فی بیرل میں طے پائے۔ رواں ہفتے خام تیل کی قیمت میں 11% سے زیادہ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی کے مطابق کم نہیں ہوئیں۔ پیٹرولیم لیوی بھتہ کے خلاف جمعے کو ملک گیر احتجاج فیصلہ کن عوامی طاقت کا مظاہرہ ثابت ہوگا۔ لاکھوں شہری گھروں سے نکلیں گے، اہم شاہراہوں پر دھرنے دیے جائیں گے اور سڑکیں بند کر کے حکمرانوں کو عوام کو ریلیف دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی پاکستان کی امیر حافظ نعیم الرحمان کا بیان، کہا کہ احتجاجی تحریک کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ احتجاج کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ مہنگائی، بے روزگاری اور ناقابل برداشت ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہر پاکستانی کے حقوق کی جنگ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نظام کے حوالے سے بیان پر قائم، پھر دہرایا کہ 80 سال سے موجود نظام تباہ ہو چکا ہے، لیکن حکومت 5 سال پورے کرے گی اور شہباز شریف 5 سال تک وزیر اعظم رہیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کارکردگی کے حوالے سے وزیر اعظم کو جواب دینا ہے۔ میری ان سے درخواست ہے کہ تمام وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور نتیجہ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ پتہ ہو کہ کون سی وزارت کی کتنی کارکردگی ہے۔ کابینہ میں میری حاضری تقریباً 70% ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم کو نظام اور ٹھیک ملتا تو وہ 100 گنا تیزی سے ملک کو آگے لے کر جاتے۔ ایران اور عمان میں آبنۂ ہرمز کے نئے راستے پر اتفاق، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ روائٹرز کے مطابق صرف 1 یا 2 نکات پر معاملات طے پانا باقی ہیں۔ امریکی میڈیا نے بڑا دعویٰ کیا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی معاہدے پر رضامند ہو گئے، جس کی منظوری سپریم لیڈر اور قومی سلامتی کونسل سے درکار ہوگی۔ ایران ہر آئل ٹینکر سے $1 فی بیرل وصول کرے گا۔ ایران فیس وصولی کو ٹول ٹیکس کا نام نہیں دے گا۔ فیس ویسے ہی تصور کی جائے گی جیسے انڈونیشیا ابنائے ملاکا سے وصول کرتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے عمان کے ساتھ مذاکرات کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنا امریکہ کے رویے میں تبدیلی اور اس کی خلاف ورزیوں کی اصلاح پر منحصر ہے۔ اور پورٹ آف اسپین ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر حساب برابر کر دیا۔ 75 رنز کا آسان ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ بابر اعظم اور عبداللہ شفیق بہترین کھلاڑی قرار۔ ویسٹ انڈیز نے دوسری اننگز 103 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ شروع کی تو پاکستانی بولرز نے پوری ٹیم کو 117 رنز پر پویلین واپس بھیج دیا۔ علی عثمان اور ساجد خان نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 344 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں پاکستان نے عبداللہ شفیق کی شاندار 160 رنز کی ناقابل شکست اننگز اور بابر اعظم کے 88 رنز کی بدولت 387 رنز بنا کر 43 رنز کی برتری حاصل کی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔